بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان زندگی میں آج ہمارا پروگرام اعتکاف کا ثواب۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ مدینہ کے سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، کل بروز قیامت میں اس کی شفاعت کروں گا۔ کتنی پیاری بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیے۔ اعتکاف کی تعریف کیا ہے؟ اعتکاف کی تعریف یہ ہے کہ مسجد میں اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے کے لیے بیٹھنا یا وہاں رکنا، اسے اعتکاف کہتے ہیں۔ اور ہر عاقل مرد اور عورت اعتکاف بنیت ثواب کر سکتی ہے۔ اس میں بلوغت کی شرط نہیں ہے، نابالغ بچہ اگرچہ سمجھدار ہے وہ بھی اعتکاف کر سکتا ہے۔ اعتکاف نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بہت پیاری سنت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام زندگی اعتکاف کیا، اور ایک مرتبہ کسی خاص عذر کی وجہ سے وہ اعتکاف رہ گیا، تو پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شوال المکرم کے آخری 10 دنوں میں اس کا اعتکاف فرمایا۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد امہات المومنین بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت کو کرتی رہیں۔ اعتکاف اسلامی بہنیں بھی اپنے گھروں میں کر سکتی ہیں، جس جگہ وہ نماز پڑھتی ہیں وہاں پر وہ اعتکاف کر سکتی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شب قدر کے حصول کے لیے، شب قدر پانے کے لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار پورے ماہ کا بھی اعتکاف فرمایا ہے۔ ناظرین، اعتکاف نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بڑی پیاری سنت ہے اور اس کے بے انتہا ثواب ہے، اور زندگی میں ہر مسلمان کو کم از کم ایک مرتبہ تو یہ سنت پوری کرنی چاہیے۔ اعتکاف سنت علی الکفایہ ہے۔ اگر پورے محلے میں سے کسی ایک نے بھی کر لیا تو سب کی طرف سے ادا ہو گیا، اور کسی ایک نے بھی نہ کیا تو پھر سب کے سب مجرم ہیں۔ اچھا، اب اعتکاف کرنے کے لیے سب سے افضل جگہ کون سی ہے؟ سب سے افضل جگہ مسجد الحرام، اللہ کا گھر مکہ المکرمہ میں مسجد الحرام میں اعتکاف سب سے افضل، پھر اس کے بعد مسجد نبوی علیہ صاحب والصلاۃ والسلام، اور پھر اس کے بعد مسجد اقصیٰ، پھر اس کے بعد جامع مسجد، اور اس کے بعد آپ کے محلے کی مسجد جہاں پہ پنجگانہ نماز ہوتی ہے، آپ وہاں پر اعتکاف کر سکتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے رمضان المبارک کے 10 دن کا اعتکاف کیا، وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ کیا شان ہے۔ اسی طریقے سے ایک جگہ اور ایک اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے شخص نے ایمان کے ساتھ بنیت ثواب اعتکاف کیا، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اور چونکہ معتکف اور بھی معتکف ہوتے ہیں ساتھ میں، ان کے ساتھ مل کر بھی بہت سارا علم دین حاصل ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم مسجد میں بیٹھتے ہیں اور بھی معتکفین ہوتے ہیں، وہاں صرف اللہ کا کام ہوتا ہے، اللہ کی باتیں ہوتی ہیں، دین کی باتیں ہوتی ہیں۔ اور رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے عبادت کا مہینہ، ہے ریاضت کا مہینہ، اور آخری عشرہ تو جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اس میں جب معتکف اللہ کے گھر میں جاتا ہے تو وہ یہی نہیں، اس کی تمنا، آرزو، خواہش ہوتی ہے اللہ مجھے جہنم سے آزاد کر دے، یا اللہ مجھے جہنم سے آزاد کر دے۔ معتکف جب نکلتا ہے تو اس کا دل مسجد میں اس قدر منہمک ہو جاتا ہے کہ پھر اس کے مسجد سے نکلنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت مبارکہ کو اپنے دل میں بسائیے۔ اگر آپ سے اعتکاف نہیں ہو سکتا، کسی
اپنے دوست، اپنی اولاد، اپنے بھائی، اپنے بیٹے کا ذہن بنا کر مسجد میں اعتکاف کی رغبت دلا کر اسے 10 دن کا اعتکاف کروائیں۔ اسلامی بہنوں کی بات کی جائے، ہمارے ہاں خواتین کی بات کی جائے، جی ہاں خواتین بھی اعتکاف کر سکتی ہیں، جیسے ام المومنین طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے ثابت ہے کہ وہ بھی اعتکاف کیا کرتی تھی۔ جی ہاں، جہاں آپ نماز پڑھتی ہیں، جہاں گھروں میں باقاعدہ نماز پڑھی جاتی ہے، وہاں آپ اعتکاف کر سکتی ہیں، آپ کو بالکل اجازت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، ہم اپنے پروگرام کے اندر ایک طریقہ اور ایک دعا یا ایک وظیفہ بھی شامل کرتے ہیں۔ آج جو ہم آپ کو طریقہ بتائیں گے وہ بھی مسجد کے حوالے سے یہ کہ جب بھی آپ مسجد میں جایا کریں تو دعا پڑھ لیا کریں۔ پہلے تو سیدھا قدم رکھا کریں مسجد میں جاتے ہوئے اور دعا پڑھ لیا کریں، نویت سنت الاعتکاف۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب تک آپ مسجد میں رہیں گے، دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ آپ کو نفلی اعتکاف کا بھی ثواب ملتا رہے گا۔ مسجد میں کھانا پینا حرام ہے، لیکن آپ بنیت اعتکاف مسجد میں ہوں گے تو آپ کو کھانا پینا جائز ہو جائے گا۔ تو جب بھی آپ چاہے نماز پڑھنے جائیں، چاہے کسی اور کام سے آپ کی حاضری ہو مسجد میں، تو سنت اعتکاف کی نیت کر لیں۔ آج حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اعتکاف کیا کرتے تھے، اور آپ سے پوچھا گیا کہ آپ اتنا اعتکاف کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے کہا کہ سنت سے مجھے بڑی محبت ہے۔ اور ایک دفعہ آپ کو دیکھا گیا کہ آپ اونٹنی کے ساتھ کسی جگہ پر 7 چکر لگا رہے ہیں، اونٹنی کے ساتھ 7 چکر لگا رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تھا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی جگہ اونٹنی کے ساتھ 7 چکر لگائے، تو میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت کو ادا کر رہا ہوں۔ وہاں کوئی فضیلت نہیں بتائی گئی، وہاں کوئی ثواب نہیں بتایا گیا، وہاں کوئی اس کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ اتنا اس کے اوپر اتنا اجر ملے گا اور اتنا نہیں۔ صرف ایک ہی بات تھی کہ یہ عمل میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے تو یہ ہم نے بھی کرنا ہے۔ جو انہوں نے کیا ہے یقیناً وہ حکمت اور ثواب سے خالی نہیں ہو سکتا، یقیناً وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے ہوگا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر عمل وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ تو صحابہ اکرام علیہم رضوان ہر وہ عمل کیا کرتے تھے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا، ہر ایک سنت کو آپ اپنایا کرتے تھے اور ادا کرتے تھے۔ اعتکاف کی سنت بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ اعتکاف تو آپ نے ساری زندگی کیا ہے، ساری زندگی آپ نے اعتکاف کیا ہے۔ ایک دفعہ آپ کا اعتکاف رہ گیا تھا تو وہ آپ نے شوال المکرم میں کیا۔ تو یہ اتنی پیاری سنت ہے کہ اسے ہمیں کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس میں ثواب بھی رکھا ہے، بے پناہ ثواب رکھا ہے۔ مسجد میں رہنے کا بے انتہا ثواب ہے۔ تو جب آپ مسجد میں رہیں گے تو دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ اعتکاف کا بھی ثواب آپ کو ملتا رہے گا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت پر آپ عمل کر جائیں گے کہ آپ نے اعتکاف کیا ہے۔ اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک طریقہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب بھی تشریف رکھتے تھے، کہیں بھی بیٹھتے تھے یا اپنی چیزوں کو کہیں رکھتے تھے، تو آپ ہمیشہ قبلہ رو ہو کر بیٹھا کرتے تھے، آپ قبلے کی سمت ہو کے بیٹھا کرتے تھے۔ حتی الامکان آپ کی کوشش یہ ہوا کرتی تھی کہ آپ قبلہ رو ہو کر بیٹھیں، اپنی چیزوں کا رخ قبلے کی طرف کریں۔ نالین مبارک جب آپ اتارتے تھے تو اس کا رخ بھی قبلے کی طرف کرتے تھے۔ آپ خود جب تشریف فرما ہوتے تو آپ کا رخ قبلے مبارک کی طرف ہوتا، آپ کوئی جب سوتے آرام فرماتے تو آپ کا رخ قبلہ مبارک کی طرف ہوتا۔ پھر وہی عرض کروں گا کہ سنت میں عظمت ہے، جو ہم عمل کرتے جائیں گے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کے مطابق، ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں عشق حاصل کرتے جائیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالی ہمیں کم از کم ایک بار معتکف ہونے کی سعادت، بلکہ ایک بار نہیں، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو کئی بار، بلکہ زندگی میں ہر بار آخری 10 دنوں کا اعتکاف کیا ہے۔ اور اعتکاف کرنے کی وجہ، جب اعتکاف کرتے ہیں، علماء اکرام فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، وہ ان 10 راتوں میں موجود ہے۔ اکثریت کی رائے یہی ہے۔ تو جب معتکف اللہ تعالیٰ کے گھر کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر پہ بیٹھتا ہے، عبادت میں مصروف ہوتا ہے، تو وہ لیلۃ القدر کو بھی پانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ کیونکہ لیلۃ القدر بدلتی رہتی ہے، کبھی 21ویں شب، کبھی 23ویں، کبھی 25ویں، کبھی 27ویں اور کبھی 29ویں۔ تو معتکف یہ ساری راتیں مسجد میں پاتا ہے عبادت کے ساتھ، تو وہی ساری راتوں میں ایک نہ ایک تو لیلۃ القدر ہوگی۔ معتکف لیلۃ القدر کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اب مسجد سے معتکف کو محبت ہوتی ہے۔ جب بندہ مر جائے گا اور اگر اسے دوبارہ زندگی ملے تو وہ تمنا کرے گا کہ میری ساری زندگی مسجد میں گزرے۔ مسجد وہ جگہ ہے جہاں مومن کا دل لگتا ہے۔ مرنے کے بعد اس کی یہ خواہش ہوگی کہ میں مسجد میں رہوں۔ تو میں یہاں پہ آپ سے، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے، جتنا وقت ممکن ہو سکے مسجد میں گزاریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر کوئی شخص ایک دن کا بنیت ثواب مسجد میں اعتکاف کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دے گا، 3 رکاوٹیں حائل کر دے گا، اور ایک خندق کا فاصلہ مشرق اور مغرب کے برابر ہے۔ اتنا بڑا ثواب ہے مسجد میں رہنے کا۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اور یاد رکھیے اذان سب سنتے ہیں، اذان سب کے کانوں میں آتی ہے، لیکن مسجد میں وہ جاتا ہے جسے اللہ کی طرف سے بلاوا ہوتا ہے، یعنی یہ خاص بلاوا ہوتا ہے۔ یہ مومنین کے تمام لوگ اذان سنتے ہیں، لیکن ہر کوئی مسجد میں نہیں جاتا۔ مسجدوں سے محبت کیجئے، مسجدوں کو خوشبودار رکھیے۔ جب یہ تمنا آپ کے دل میں ہوگی مرنے کے بعد کہ کاش میں موقع ملے تو میں مسجد میں رہوں، تو آج آپ زندہ ہیں، آج کوشش کریں کہ آپ کا وقت مسجدوں میں رہے۔ رمضان المبارک کی مبارک برکتیں ہیں، آتے ہیں، مسجد میں رہتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کیجئے۔ یاد رہیے کہ جب مسجد میں بندہ ہوتا ہے، اس کی جو وہ سانس لے رہا ہوتا ہے، اس سانس پر بھی اسے ایک ایک نیکی مل رہی ہوتی ہے۔ ایک سانس لے رہا اس پر بھی ایک نیکی مل رہی ہوتی ہے۔ مومن کی مثال ایسی ہے جیسے پانی میں مچھلی کی، کہ مچھلی کو اگر پانی سے باہر نکال دیا جائے تو وہ تڑپنے لگے گی۔ یہی شان مومن کی ہے کہ اسے اگر مسجد سے دور کر دیا جائے تو وہ تڑپنے لگتا ہے، اس کا دل نہیں لگتا۔ مومن کا دل مسجد میں لگتا ہے۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ ہمارے علاقوں میں، ہمارے گرد و نواح میں قریب مساجد ہوتی ہیں، ہم 5 وقتہ جا کے وہاں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ میں ایسی جگہ پہ رہا ہوں، میں ایسی جگہ بھی جانتا ہوں جہاں مسلمان رہتے ہیں اور انہیں ایک نماز پڑھنے کے لیے کئی کلومیٹر گاڑی چلانا پڑتی ہے، کار میں جاتے ہیں ایک مسجد میں نماز کی جماعت حاصل کرنے کے لیے۔ تو آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ کے گھروں کے پاس مسجد ہے، مسجد تک کے رسائی آپ کو بآسانی مل جاتی ہے۔ آپ جتنا وقت ہو سکے، نہ صرف رمضان میں بلکہ غیر رمضان بھی، اللہ کے گھر میں گزاریے۔ معتکف کی ایک اور شان بھی ہے، جب بندہ معتکف مسجد میں ہوتا ہے، مسجد میں چونکہ دنیا کی بات کرنا 40 سال کی خالص عبادت کو ضائع کر دیتا ہے۔ جی ہاں، تو وہ جب بھی جائیں مسجد میں کوئی دنیا کی بات نہ کریں۔ معتکف بھی صرف اللہ کے در پہ جب آتا ہے تو رضا الہی پانے کے لیے آتا ہے، اور دنیاوی باتوں، دنیاوی پریشانیاں، دنیاوی پرابلمز سے اس کا پیچھا چھوٹا ہوا ہوتا ہے۔ جو بھی دنیا میں اس کے کاروباری ہوتے ہیں، جو پرابلمز ہوتے ہیں، جو ٹینشنز ہوتی ہیں، وہ سب اس کے ساتھ نہیں ہوتی۔ یہاں پر اسے ایک خاص نمازوں کا لطف، تراویح کا لطف اور قرآن کریم کا لطف حاصل ہوتا ہے، یکسوئی حاصل ہوتی ہے۔ ان طاق راتوں میں عبادت کر کے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔